الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان يغزو في أمر من الناس فيقال فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح عليه ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح رواه البخاری۔ میرے واجب الاحترام بزرگ بھائیوں، آج اتفاق ایسا ہے کہ ماہ رجب کی 15 تاریخ ہے۔ ایک قول کے مطابق ماہ رجب کی اسی 15 تاریخ کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی دنیا سے رخصت ہوئے، جبکہ ان کی وفات کے بارے میں، شہادت کے بارے میں دوسرا قول بھی ہے جو کہ 25 شوال کا ملتا ہے۔ بہرحال چونکہ یہ قول ان کا 15 رجب کا ہے تو اس نسبت سے آج بھی 15 رجب ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے، ان کی سیرت، ان کا فیضان، ان کی خیر و برکات اور ان کے علوم اور فنون جو انہوں نے امت کو عطا فرمائے ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اللہ تعالیٰ تمام برائیوں کو، گندگیوں کو، خرابیوں کو تم سے دور کر دے۔ اہل البیت، اے نبی کی گھر والیوں، ویطہرکم تطہیرا، اور وہ تم کو بالکل صاف ستھرا کر دے، پاکیزہ کر دے، مطہر کر دے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں سب سے پہلے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اہل بیت کہتے کس کو ہیں، یا اہل بیت کے گھیرے میں کون کون افراد آتے ہیں۔ سب سے پہلے اہل بیت کے گھیرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج آتی ہیں، آپ کی بیویاں آتی ہیں۔ اہل کہتے ہیں بالا کو، بیت کہتے ہیں گھر، تو اہل بیت کا معنی ہوا گھر والے۔ ہماری اردو کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جب کوئی مہمان ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے،
تو مراد اس سے اس شخص کی بیوی اور بچے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیوی ٹھیک ہے، آپ کے بچے ٹھیک ہیں، خیر و عافیت کے ساتھ ہیں، تو اہل بیت کا معنی یہ ہوا گھر والے، اور گھر والوں میں بیوی اور بچے آتے ہیں۔ سب سے پہلے بیوی آتی ہے اور پھر بچے آتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف بچے آ جائیں اور بیوی اس میں داخل نہ ہو۔ ان کوئی شخص یوں کہے آپ کے گھر والوں کو کیا حال ہے، تو صرف اس کے بچوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے، بیوی کے بارے میں نہیں پوچھ رہا۔ تو بیوی اور بچے دونوں شامل ہوتے ہیں گھر والوں میں اہل بیت کی اصطلاح میں، لفظ میں۔ تو اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد بھی ہیں، جس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، حضرت رقیہ آتی ہیں، اور اسی طرح حضرت ام کلثوم آتی ہیں، اور حضرت زینب بھی آتی ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ کی اہل بیت ہوئی، آپ کی گھر والی ہیں، اور آپ کی تمام ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ دوسرے نمبر پر حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یأتی زمان یغزو فی امم من الناس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت لڑنے کے لیے جائے گی، قتال کرنے کے لیے جائے گی، جہاد کرنے کے لیے جائے گی۔ فیقال فیکم من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جنگ کا عین وقت قریب آ جائے گا تو لوگ کہیں گے، جنگ میں جانے سے پہلے، لڑنے سے پہلے، قتال کرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ چنانچہ جب دعا مانگنے لگیں گے تو اس وقت کہنے والے کہیں گے، کیا تمہارے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ ہیں، یعنی جو ہم میں سے برگزیدہ شخص ہے، جو ہم میں سے اعلیٰ درجہ والا ہے، کیا وہ تمہارے اندر موجود ہے؟ کوئی صحابی رسول موجود ہے کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اختیار کی ہو، مصاحبت اس کو ملی ہو؟ چنانچہ لوگ کہیں گے، نعم، ہاں، ہمارے اندر ایک صحابی رسول موجود ہے، یا اتنے صحابی رسول ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو وہ کہیں گے، فیفتح علیہ، کہ تم دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے دے۔ فرمایا جب وہ صحابی رسول دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دعا کی برکت سے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، فتح عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا ثم یأتی زمان، پھر ایک لمبا زمانہ گزر جائے گا، یعنی وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہے گا، گزرتا رہے گا، گزرتا رہے گا، تو صحابی رسول بھی تمام کے تمام دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر لوگ یوں کہیں گے، فَيُقَالُ فِيكُم مَّن صَاحِبَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت پائی، جس کو کہتے ہیں تابعی؟ تابعی کہتے ہیں کہ جس نے صحابی کو دیکھا۔ تو کیا تمہارے اندر تابعی موجود ہیں کہ جس نے صحابی کو دیکھا ہو؟ چنانچہ لوگ کہیں گے، فیقال نعم، لوگ کہیں گے ہاں ہمارے اندر تابعی موجود ہیں، فلاں فلاں تابعی ہیں، یہ کوئی تابعی جو ان کے اندر موجود ہوگا تو اس کے بارے میں اشارہ کر دیں کہ یہ ہمارے اندر موجود ہے۔ فرمایا فیفتح، تو ان سے دعا کرائی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے فتح عطا کر دیں گے۔ ثم یأتی زمان، پھر دھیرے دھیرے زمانہ گزرتا رہے گا حتیٰ کہ وہ تابعی بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مصاحبت اختیار کی تھی۔ پھر فرمایا فَيُقَالُ فِيكُم مَّن صَاحِبَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ پھر یوں پوچھیں گے، کیا تمہارے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی صحبت پانے والا شخص تمہارے اندر موجود ہے؟ یعنی تبع تابعین، کہ جس نے تابعی کو دیکھا ہے، تابعی نے صحابی کو دیکھا ہے، صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو لوگ جواب میں کہیں گے فیقال نعم، کہیں گے ہاں ہاں ہمارے اندر موجود ہے کہ یہ شخص جو ہے اس نے فلاں تابعی کو دیکھا تھا، اور اس تابعی نے صحابی کو دیکھا تھا، اور اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، لہذا اس نے تابعی کو دیکھا ہے تو یہ بھی باعث برکت ہے، یہ بھی افضلیت رکھتا ہے ہم سب میں، اس کا مقام بھی اونچا ہے۔ لہذا لوگ کہیں گے کہ تم دعا کرو، وہ دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے فتح عطا فرما دیں گے، غلبہ عطا فرما دیں گے، کفار کے اوپر ان کا غلبہ ہو جائے گا۔ تب دیکھنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں
بڑی برگزیدہ ہستی ہیں، اور اسی طرح جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت پائی ہے وہ بھی بڑی برگزیدہ ہستی ہیں، اور اس کے بعد جو تابعین ہیں وہ بھی افضل اور اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ پھر جو تبع تابعین ہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہے، ان کے مصاحبت پائی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو وہ بھی برگزیدہ شخصیت ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بھی باقی تمام لوگوں سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے۔ تو آج جس شخصیت کا ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ وہ تابع تابعین میں تو نہیں آتے، اور اسی طرح بہرحال ان کے جو والد ہیں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ وہ تبع تابعین کی لسٹ میں آتے ہیں، کیونکہ ان کے والد ماجد امام زین العابدین وہ تابعی ہیں، اور اسی طرح انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا تو اس لحاظ سے پھر وہ تبع تابعین میں آتے ہیں، اور اس طرح اور بھی دیگر کئی حضرات کو دیکھا جو تابعین کے لسٹ میں ہیں، تو اس لحاظ سے پھر وہ تبع تابعین ہوئے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ان کا والد گرامی کا بھی مختصراً تذکرہ آئے گا، تو اس لحاظ سے اس حدیث مبارکہ کو اسی نسبت کے ساتھ میں نے پڑھا ہے، جبکہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے تو وہ اہل بیت سے متعلق نہیں ہے، اور اہل بیت کے اندر امام جعفر صادق بھی داخل ہیں، اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ بھی داخل ہیں، امام زین العابدین بھی داخل ہیں، امام حسین یہ سب جو ہے داخل ہیں، اسی طرح موسیٰ کاظم بھی اسی میں آتے ہیں، امام رضا علی وہ بھی اسی کے اندر آتے ہیں، امام تقی علی، امام نقی علی، امام حسن عسکری، اور آخر میں امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ سب اہل بیت کے اندر آتے ہیں، کیونکہ ان کا سلسلہ نسب حضرت حسین سے چلا ہے یا پھر حضرت حسن سے چلا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات دیکھنے سے پہلے ذرا پیچھے کی طرف جو ہے چلتے ہیں، آپ کا جو نسب نامہ ہے، آپ کا جو خاندان ہے، آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کو اوپر ذرا نظر ڈال لیتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام امام باقر رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کا اصل نام تو محمد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اور امام جعفر صادق کے جو دادا ہیں ان کا نام زین العابدین تھا، یہ معروف تھا ان کو، ان کا لقب تھا یہ، ورنہ اصل کے اندر ان کا نام علی تھا، اپنے دادا کے نام پر ان کا نام تھا، حضرت علی کا نام علی، اور چونکہ وہ آپ کے پوتے تھے تو اس لحاظ سے پھر ان کا نام جو ہے انہی کے نام کے اوپر رکھا گیا علی، تو علی آپ کا نام تھا، اور زین العابدین یہ آپ کا لقب ہے یہ۔ تو امام زین العابدین یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہوئے، اسی طرح ان کے والد حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس لحاظ سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پھر پردادا ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ صاحبزادے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے۔ اب ذرا دیکھنا یہ ہے کہ ان کی پیدائش کس سن کے اندر ہوئی ہے اور کن ادوار کے اندر ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کے اندر ہیں، اور اسی طرح آپ ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ چچا زاد بھائی ہوئے، حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب یہ دونوں آپس میں بھائی تھے، یہ اور عبد المطلب کے صاحبزادے تھے اور ہاشم کے پوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا حضرت فاطمہ کے ساتھ، تو حضرت فاطمہ کی بدن سے حضرت حسن پیدا ہوئے اور حضرت حسین پیدا ہوئے۔ حضرت حسن سن 2 ہجری کے اندر پیدا ہوئے، جبکہ حضرت حسین سن 3 ہجری کے اندر پیدا ہوئے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر علی رکھا۔ اب یہ جو علی تھا اس کی پیدائش جو ہے سن 38 ہجری کے اندر ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سن 600 عیسوی کے اندر پیدا ہوئے، نبوت ملنے سے 10 سال پہلے، یہ نبوت ملنے سے 23 سال پہلے، 10 سال پہلے ہوتے، کیونکہ 610 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور 623 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، تو اس لحاظ سے نبوت ملنے سے 10 سال قبل حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور ہجرت کرنے سے 23 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اور حضرت حسن حضرت حسین
ایک سن 2 ہجری میں اور دوسرا چھوٹا صاحبزادہ حضرت حسین سن 3 ہجری کے اندر پیدا ہوئے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے یہاں اور بھی کئی لڑکے تھے، ان کی لڑکیاں بھی تھیں، لیکن یہ جو زین العابدین تھے جن کا اصل نام علی تھا، یہ ان کے یہاں سن 38 ہجری کے اندر پیدا ہوا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ زمانہ خلافت تھا۔ یہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سن 40 ہجری کے اندر آپ شہید ہو گئے کوفہ کے اندر۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، چند دنوں کے بعد انہوں نے بھی مصالحت کر لی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مقام سکن پر، شام کا علاقہ تھا مقام سکن، وہاں اس مقام پر جا کر مصالحت کی اور خلافت ان کے ہاں سپرد کر دی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب فوت ہوئے سن 60 ہجری کے اندر اور 61 ہجری کے اندر کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ تو آپ دیکھیے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے روانہ ہوئے، پہلے مکہ کے اندر گئے، اپنے اہل بیت کو، گھر والوں کو سب اپنے ساتھ لے چلے تھے، اور پھر آپ چل پڑے تھے کربلا کی، یہ کوفہ کی طرف۔ جب کربلا کے مقام پر پہنچے تو وہاں مڑ بھیڑ ہوئی، وہاں آپس میں مقابلہ ہوا جس میں حضرت حسین بھی شہید کر دیے گئے، اور آپ کے تمام تر ساتھی، تمام کے تمام، خواہ وہ چھوٹے بچے تھے یا بڑے تھے، وہ شہید کر دیے گئے۔ صرف ان میں سے یہی زین العابدین بچے، صرف ان میں سے یہی حضرت علی بچے جن کا نام علی تھا اور ان کا لقب زین العابدین تھا۔ تو یہ صرف بچے تھے، اور اسی سے آگے پھر سلسلہ نسب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے چلا ہے، یعنی لڑکوں کی طرف سے۔ تو یہ زین العابدین گرفتار ہوئے اور پہلے ان کو وہاں اس کے اندر لے جایا گیا کوفہ کے اندر، اور کوفہ سے پھر ان کو دمشق کے اندر لے جایا گیا، اور دمشق سے پھر ان کو بالآخر یہی ملی تو پھر یہ مدینہ کے اندر آئے۔ تو امام زین العابدین، ان کو زین العابدین اس لیے کہتے ہیں، عابدین یہ جمع ہے عابد کی، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والوں کو، اور زین کہتے ہیں زیب و زینت کو۔ مطلب یہ ہے کہ جو ایسی عبادت کرنے والے ہیں جو عابدین کی بھی زیب و زینت ہے۔ حضرات کا کہنا ہے کہ امام زین العابدین کو زین العابدین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے، بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے، تو اس لیے آپ کا لقب بھی ایسا عطا کر دیا گیا کہ جو عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں، عبادت کرنے والوں کے لیے زینت ہیں، تو ایسا آپ کو لقب عطا کیا گیا، یا آپ کو لقب ملا آپ کے کثرت عبادت کرنے کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح امام زین العابدین، ان کا اصل نام تو علی تھا ان کا، اور ان کو سجاد بھی کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات کے اندر یہ 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال اس طرح کا تذکرہ ملتا ہے کہ ایک رات کے اندر 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے، اس لیے کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کو زین العابدین کہا گیا۔ اب امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت علم سے نوازا تھا۔ آپ تمام علوم کے جامع تھے، یعنی تمام علوم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اندر جمع فرما دیے تھے، اور گویا کہ جو باپ کی طرف سے علم ملا اس کے بھی آپ وارث ہوئے، اور جو چچاؤں کی طرف سے، چچا کی طرف سے علم ملا حضرت حسن کی طرف سے، اس کا بھی آپ مجموعہ تھے۔ اور اللہ کے راستے کے اندر حضرت زین العابدین بہت زیادہ مال خرچ فرمایا کرتے تھے، تو آپ بہت زیادہ رویا بھی کرتے تھے حضرت زین العابدین۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ زین العابدین آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک صاحبزادہ حضرت یوسف علیہ السلام کہ جب وہ گم ہو گئے تھے کنویں کے اندر، بھائیوں نے ان کو ڈال دیا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال تک اپنے بیٹے کے لیے روتے رہے تھے، اور روتے روتے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، روتے روتے ان کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی تھی، بہت زیادہ پانی گرنے کی وجہ سے، آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے۔ تو فرمایا ایک بیٹے کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہو گئی کہ اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں، گنے جاتی رہی تھی۔ کہا میرا تو سارا کنبہ، میرا تو سارا قبیلہ میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہوا، اس لیے میں نہ رہوں تو اور کیا کروں۔ کیونکہ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا تو یہ حضرت علی یعنی زین العابدین اس وقت بیمار تھے، اس لیے کوفیوں نے ان کو بچا دیا تھا، ان کو شہید نہیں کیا تھا، بلکہ سب کو جو ہے شہید کر دیا گیا، اور عورتوں کے ساتھ ان کو قیدی بنا کر دمشق میں لایا گیا، اور پھر وہاں سے ان کو یہی ملی تو پھر یہ مدینہ میں تشریف لیا۔ تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ کریہ زاری کرنے والے تھے، رونے والے تھے۔ تو کسی نے پوچھا تو انہوں نے پھر اس کا یہ جواب دیا، اور قرآن کی آیت پڑھ کر سنیں، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ،
یہ سورہ یوسف کی آیت ہے یہ۔ اسی طرح امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن 95 ہجری کے اندر ہوئی، 95 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، اور 38 ہجری کے اندر امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش تھی۔ تو امام زین العابدین کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، اور یہ سن 57 ہجری کے اندر پیدا ہوا تھا، جبکہ 61 ہجری کے اندر یہ کربلا کا واقعہ پیش ہے۔ تو اس وقت اس بچے کی عمر امام باقر، جن کو کہا جاتا ہے، ان کا نام اصل محمد ہے، اور ان کا جو لقب تھا وہ امام باقر ہے، باقر۔ تو کہتے ہیں کہ یہ لقب بھی ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا تھا۔ اور مسلم کے اندر، بخاری کے اندر یہ روایات ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت میں، میرے گھر والوں کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا اور زین العابدین اس کا لقب ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، اور اس کو لوگ کہیں گے باقر، یعنی بہت زیادہ علم کو پھیلانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے علم کا کام لے گا، اور اس طرح وہ اپنے علم کو اور اپنی معرفت کو لوگوں کے اندر، یعنی علم معرفت کو لوگوں کے اندر پھیلائے گا۔ تو کہتے ہیں اس لیے آپ کو باقر کہتے تھے، اور باقر کا معنی بھی یہی ہے کہ جو علم کو آگے پھیلانے والا ہو، لوگوں تک پہنچانے والا ہو۔ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ یہ سن 57 ہجری کے اندر یہ پیدا ہوئے ہیں، اور اسی طرح 114 ہجری کے اندر پھر آپ کی وفات ہوئی۔ اور جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت 61 سال، یہ اس وقت 4 سال، 60 ہجری کے اندر واقعہ پیش آیا ہے تو اس وقت آپ کی عمر جو تھی وہ 4 سال تھی، 57 کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے والد گرامی کی طرح بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے، اور اسی طرح گریہ زاری کرنے والے تھے۔ آپ روزے بھی رکھتے تھے، نماز بھی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ۔ نماز سے مراد نماز فرض نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی پڑھنا واجب ہے مسلمان کے اوپر، نفلی نماز کی بات ہو رہی ہے کہ نفل نماز بہت زیادہ پڑھنے والے تھے۔ اور اسی طرح امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے علم جو سیکھا ہے وہ اپنے دادا سے بھی سیکھا ہے اور اپنے نانا سے بھی سیکھا ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جو ان کے پاس علم تھا اپنے دادا سے بھی سیکھا ہے، اور اسی طرح اپنے نانا سے بھی انہوں نے جو ہے علم سیکھا ہے۔ ان کے جو دادا ہیں وہ تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کو جو ہے علم ان کو جو ہے عطا فرمایا تھا، اور اسی طرح ان کا نام اصل ان کا نام محمد تھا، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتلایا ہے، اور یہ زین العابدین کے صاحبزادے تھے۔ یہ ان کی والدہ تھی، والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور یہ فاطمہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کے بارے میں بھی اشارت دی تھی کہ ایک لڑکا ایسا بھی پیدا ہوگا میرے اہل بیت میں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے ذریعے سے علم کو آگے پھیلائے گا۔ بہرحال امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن چونکہ ہم ان سب کو جو چھوڑتے ہیں آگے ہمیں سفر کرنا ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، تو اس لیے ان کو آگے مزید نہیں پھیلاتے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات دمشق کے اندر ہوئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خود طبی بیماری کی وجہ سے آپ بیمار ہو کئی دن تک اور اس کے بعد فوت ہو گئے۔ بعضوں نے کہا نہیں، آپ کو زہر دیا گیا تھا کہ جب آپ کے علوم اور فنون لوگوں تک پھیلنے لگے اور آپ کی شہرت بڑھنے لگی تو تب اس وقت کا جو بادشاہ تھا منصور، اس نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو قید کروا لیا اور دمشق کے اندر کئی عرصے تک آپ قید رہے، اور وہیں آپ کو بلا کر زہر دے دیا گیا، اور اس زہر کی وجہ سے آپ فوت ہوئے۔ اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا جو ان کی قبر ہے، ان کی قبر اطہر، ان کی جو قبر ہے، ان کی قبر اطہر مدینہ طیبہ کے اندر ہے، جنت البقیع کے اندر، کہ ایک طرف حضرت زین العابدین ہیں جبکہ دوسری طرف جو ہے حضرت حسن ہے۔
تو ان کے پہلو کے اندر آپ کو دفنایا گیا، یعنی امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اسی طرح امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے ہیں وہ امام جعفر صادق ہیں۔ امام جعفر صادق جو آج کا ہمارا اصل عنوان اور موضوع ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ سن 83 ہجری کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں، سن 83 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کو صادق اس وجہ سے کہتے ہیں، شیعہ اور سنی تمام کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ ان کا ایک خاص جو ہے مقولہ تھا، اس قول کی وجہ سے آپ کو جعفر صادق کہتے ہیں۔ جعفر کا اصل معنی تو ہوتا ہے، یہ معنی بھی ہوتا ہے کہ اپنے علوم اور فنون کو لوگوں تک جو ہے پھیلانے والا، اور اسی طرح جعفر جو ہے اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو لغوی معنی اس کا یہ ہے کہ وہ اونٹنی جو دودھ دینے والی ہو۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کی جو والدہ ہیں، ان کی والدہ کا نام ہے ام فروہ۔ ام فروہ یہ واو کے ساتھ ہے، نہ کہ دال کے ساتھ، ام فروہ۔ اب یہ جو ام فروہ ہیں، یہ ان کی جو والدہ تھی اس کا نام تھا اسماء۔ اب یہ جو اسماء تھی یہ عبد الرحمن کے صاحبزادے تھے، اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے ہیں۔ اور اس طرح حضرت ام فروہ کی جو والد تھے ان کا نام تھا قاسم، اور یہ قاسم مدینہ کے جو 7 فقہا ہیں ان میں ان کا بڑے جو فقہا ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ بڑے علماء تھے، یہ بڑے فقہا تھے اس وقت، اس زمانے کے اندر مدینہ کے بڑے لوگوں کے اندر، جن میں پڑھے لکھے جو لوگ تھے، جو فقہا تھے، اہل علم تھے، ان کے اندر قاسم کا بھی شمار ہوتا تھا۔ اور یہ جو قاسم تھے، ان قاسم یہ بیٹے تھے حضرت محمد کے، اور حضرت محمد جو تھے وہ بیٹے تھے حضرت صدیق اکبر کے۔ تو اس لحاظ سے قاسم اور اسی طرح اس لحاظ سے محمد اور عبد الرحمن یہ دونوں آپس میں بھائی ہوئے، اور دونوں جو ہیں یہ بیٹے تھے یہ۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو قاسم تھے، یہ قاسم اور اسی طرح ان کی حضرت عبد الرحمن کی جو صاحبزادی تھی اسماء، تو ان کا آپس کے اندر پھر نکاح ہوا، جس کے نتیجے میں ام فروہ جو پیدا ہوئی۔ اب یہ جو ام فروہ تھی، اب ان کا نکاح ہوا امام باقر کے ساتھ، اور ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام جعفر صادق رکھا۔ تو اس لحاظ سے حضرت جعفر صادق فرمایا کرتے تھے، ان کا مشہور مقولہ ہے، قول ہے ان کا، فرماتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، کہ ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابو بکر میرے ددیال بھی ہیں، ابو بکر میرے ننھیال بھی ہیں، یعنی جو میرا ننھیال ہے وہ بھی جا کر ابو بکر صدیق تک پہنچتا ہے، اور اس طرح میرا جو ددیال ہے وہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا کر جو ہے پہنچتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اندازہ لگائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا ان کا قریبی ان کا جو ہے تعلق تھا، کہ جس کی تعریف وہ اپنی زندگی کے اندر خود جو ہے کیا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں ان کے بڑے بڑے نام ہیں۔ اب دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی آپ کی شاگردوں میں سے ہیں، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں، حتیٰ کہ نعمان بن ثابت جن کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے امام، وہ بھی ان کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی آپ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ اور اسی طرح جابر بن حیان بلکہ یہ بھی ان کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ یہ جو جابر بن حیان ہیں یہ، یا جابر بن حبان ہیں یہ کہتے ہیں کہ آج جتنی بھی یہ سائنس چل رہی ہے یہ سائنس کا بانی ہے یہ، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج کل بھی استعمال ہوتی ہیں، یوز ہوتی ہیں، ترقی کرتے کرتے اس منازل تک پہنچی ہیں، تو یہ اسی جابر بن حبان سے آگے جو ہے بڑھی ہیں۔ اور یہ جو جابر بن حبان تھا یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا خاص شاگرد تھا یہ۔ اور اس طرح ہشام بن حکم یہ بھی ان کے خاص شاگردوں میں سے ہے۔ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ان کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ امام نعمان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام نعمان بن ثابت تھا، ان کا مشہور معروف ان کا مقول ہے، وہ فرماتے تھے لولا سنتان لہلک نعمان، کہ اگر میں نے 2 سال امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہ لگائے ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا، یعنی اس کو علم و معرفت اتنی حاصل نہ ہوتی جتنی کہ ان کے قدموں کے اندر بیٹھ کر شرف تلمذ پا کر مجھے جو ہے حاصل ہوئی ہے۔ تو اس لحاظ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جعفر صادق رحمۃ اللہ کے پاس کتنا جو علم تھا، کہ جن سے اتنے بڑے بڑے حضرات نے، بڑے کبار حضرات نے ان سے جو ہے علم معرفت ان سے جو ہے حاصل کی ہے۔ اور اسی طرح ہم جعفر صادق رحمۃ اللہ کے بارے میں آتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تو ایک شخص وہاں پر، ایک مشہور ان کا واقعہ ہے یہ، مسجد نبوی کے اندر وہ بیٹھے تھے تو ایک شخص وہ بھی وہیں پر بیٹھا تھا، تو وہ سو گیا۔ سونے کے بعد جب اٹھا تو شور مچانا شروع کر دیا، کہتا ہے کہ میرے پاس ایک پوٹلی تھی اور اس کے اندر کچھ
پیسے وغیرہ تھے، درہم اور دنانیر وغیرہ تھے، تو وہ میری غائب ہو چکی ہے وہ۔ تو اس نے دیکھا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ وہیں قریب بیٹھے تھے، تو اس نے کہا آپ کے علاوہ تو یہاں کوئی اور بیٹھا نہیں تھا، لہٰذا یہ چرائی ہیں تو آپ ہی نے چرائی ہیں، اور اس نے آپ پر چوری کا الزام لگا دیا۔ جس پر امام جعفر صادق نے اس وقت کسی کو کہا کہ جاؤ گھر سے ایک پوٹلی لے کے آؤ جس کے اندر درہم اور دنانیر وغیرہ تھے، کہا کہ ان کے سپرد کر دو۔ چنانچہ وہ لے کر آئے، ان کو سپرد کر دیا۔ جب وہ گیا اپنی اس جگہ پر جہاں پر وہ سویا ہوا تھا، بعد میں جب اس نے دیکھا تو وہ اس کی تھیلی اس کو وہاں مل گئی، اس کی پوٹلی وہاں اس کو مل گئی، تو آ کر کہنے لگا کہ میں معذرت کرتا ہوں، میں نے آپ پر چوری کا الزام لگایا ہے، جبکہ وہ میری تھیلی وہیں پر گری جہاں میں سویا ہوا تھا، اب مجھے مل گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم سادات ہیں، یعنی ہم اہل بیت میں سے ہیں، ہم جب کسی کو کوئی چیز عطا کر دیتے ہیں تو وہاں سے واپس نہیں لیتے۔ اسی طرح آپ کی جو مشغلہ تھا وہ آپ تجارت وغیرہ بھی کیا کرتے تھے، اور اس طرح آپ کے باغات وغیرہ بھی تھے، وہاں سے بھی آمدنی آتی تھی۔ تو تجارت اور باغات یہ آپ کا مصنع کہے کہ آپ کا یہ کاروبار تھا یہ، اور وہاں سے آپ کی جو ہے انکم وغیرہ ماہانہ کی یہ سال وغیرہ کے آتے تھے، اور وہیں سے اپنے گھر کا گزر اوقات کرتے تھے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا تھا۔ اس بارے میں دو روایتیں ہیں دراصل، بعضوں نے کہا ہے کہ ان کو زہر دی گئی تھی، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں وہ بیمار ہوئے تو طبی طور پر ان کی وفات ہوئی تھی۔ اگر ان کو زہر دیا گیا تو کہتے ہیں کہ وہ انگور ان کے پاس جو ہے اس وقت کا جو منصور خلیفہ تھا اس نے ان کے پاس انگور بھیجے تھے، اور انگوروں کے اندر زہر مکس تھی، تو جب ان کے پاس لائی گئی تو انہوں نے انگوروں کو کھایا، تو اس سے پھر آپ شہید ہو گئے، آپ کی ہلاکت ہو گئی۔ جب آپ شہید ہوئے تو موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ اب یہ جو موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، جبکہ آپ کے اور بھی بیٹے تھے، اسماعیل جو آج کل ایک فرقہ اسماعیلیہ چل رہا ہے ان کی جو نام لیوا ہیں، تو وہ بھی ان کے صاحبزادے تھے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو یہ جو موسیٰ کاظم تھے یہ بڑے بھی تھے، اور انہوں نے ان کا نماز جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع کے اندر آپ کی جو ہے تدفین ہوئی ہے۔ تو اس لحاظ سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے سن 83 ہجری کے اندر آپ نے پیدائش پائی ہے، اور سن 114 ہجری کے اندر آپ نے وفات پائی ہے۔ یہ کم و بیش یا تو 55 سال آپ نے کل عمر جو ہے گزاری ہے، یا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ نے 57 سال، کیونکہ اس بارے میں بھی جو مختلف جو اقوال ہیں۔ تو یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تھی جن کی وفات جو ہے اس دن کے اندر تھی۔ تو یہ ذرا کچھ حالات اور واقعات ہیں جن کا آپ جو ہے جائزہ لیں گے بعد میں، جو ان کا مزید آگے کچھ باتیں ہیں ان کے علمی تفوق کے لحاظ سے، اور اسی طرح ان کی اور بھی کچھ خدمات ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ بعد کے اندر ہوگا۔ خیر دعوانا الحمدللہ۔